زندگی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ہم اپنی کچھ بری عادتوں کی وجہ سے اپنی اس نعمت کو اپنے ہاتھوں ہی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا نہیں پتہ ہوتا، اور ہماری کچھ ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری اپنی ہی لائف کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمارے دن رات کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، ہماری پوری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کون سی بری عادتیں ہیں جن کو دور کر کے آپ اپنی لائف میں رنگ بھر سکتے ہیں؟ 21 ڈیز کا یہ چیلنج اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پھیکی اور بے رونق زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے آپ کے ماں بہن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گھر کی روٹین بھی تھوڑی سی شیئر کروں گی۔ بن رہے ہیں اس ٹائم شامی کباب جو کہ میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں۔ تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں، وہ کون سی ہماری بری عادتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا ذہنی سکون برباد کر چکے ہیں۔ ہمارا وہ برین جو کہ ایک صحت مند برین ہونا چاہیے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اگر کیا وجہ ہے اس کی؟ اب آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی کہ وہ 10 کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جن کو دور کر کے آپ کی اپنی لائف بہت خوشحال ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنے پورے دن کا ٹارگٹ بنا کے رکھنا ہے کہ بھئی کل میں نے صبح اٹھ کے یہ کام کرنے ہیں۔ پورے دن کی روٹین آپ نے لکھ کے رکھنی ہے کہ کس ٹائم کون سا کام کرنا ہے۔ نیکسٹ ڈے کا ٹارگٹ جب بن جائے تو آپ نے ٹھان لینا ہے کہ میں نے اپنے اس گول کو اچیو کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ وہ کام نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا ارادہ ہی ہوتا ہے۔ جب ارادے مضبوط ہوتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کام کو نہ کر پائیں۔ تو یہ ٹارگٹ آپ نے ہر حال میں انشاءاللہ تعالی اچیو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صبح سویرے اٹھنا۔ سب سے پہلے تو یہی آغاز ہونا چاہیے کہ آپ صبح صبح اٹھیں، اور جو لوگ صبح صبح نہیں اٹھتے ہیں وہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے، چاہے وہ 1 ڈے کا ٹارگٹ بھی ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ جب تک آپ صبح سویرے نہیں اٹھیں گے آپ کے فل ڈے کی روٹین اچھی نہیں بنے گی، کوئی کام آپ ٹائم پہ نہیں کر پائیں گے، اور اسی سے ہی آپ کے فل ڈے کی روٹین خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے ٹارگٹ میں لکھنا ہے کہ آپ نے 4 بجے اٹھنا ہے یا 5 بجے اٹھنا ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے ڈیلی فوکس کرنا ہے۔ 5 بجے اٹھیں، اٹھ کے نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے ناشتے کی باری آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کے گھر کی روٹین ہے آپ نے ساری کی ساری جو ٹارگٹ میں لکھی ہے اس کو آپ نے فوکس کرتے جانا ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ رات کو جو لوگ لیٹ سوتے ہیں اور موبائل یوز کرتے رہتے ہیں تو وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ سونے سے پہلے کچھ ٹائم پہلے اپنے سارے گھر کے جس کے پاس بھی موبائل ہوتے ہیں وہ لے کے ایک سائڈ پر رکھ دیا کریں، کیونکہ موبائل وہ چیز ہے جس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پوری رات بھی گزر جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے اپنے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن میں نے بھی اپنی اس ہیبٹ کو چینج کیا، میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، میں نے اس طرح کی روٹین بنائی، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا، تو میری آج ماشاءاللہ سے روٹین بہت اچھی بن چکی ہوئی ہے، کیونکہ میں جب بھی سونے لگتی ہوں تو سونے سے پہلے اپنے تمام گھر کے موبائل باقی سب سے بھی میں لے لیتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ بیڈ سے ان تمام موبائلز کو دور رکھا جائے، کیونکہ جب ہماری اس پہ نظر پڑتی ہے تو پھر ہم ارادہ کر لیتے کہ چلے دیکھتے ہیں بھئی اب اس میں کیا ہے۔ آپ کو آل ٹائم کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ موبائل آپ بالکل یوز نہ کریں، موبائل یوز کریں لیکن ایک لمٹ میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ موبائل کی جگہ زیادہ سے زیادہ بکس ریڈ کرنی شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ بک ریڈ کرتے ہو تو آپ ان کے معنی تلاش کرتے ہو، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آپ نے ایک چیز پڑھی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور اس کے ہمیں بہت سارے بینیفٹس میں ملتے ہیں۔ ہماری یادداشت یعنی ہماری میموری بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، بجائے کہ ہم موبائل یوز کر کے اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر بیٹھے، کیونکہ آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے، اور مینٹلی جو ہوتا ہے وہ بھی ہم فریش نہیں ہوتے، جبکہ بک پڑھنے سے ہم مینٹلی بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں۔ یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا۔ آپ یہ جب اپنی چیز ایک گول میں لکھیں گے اور اس کے اوپر ٹھان لیں گے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی آئی سائٹ بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی میموری بھی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں کچھ چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، حالانکہ ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ موبائل کا بے جا استعمال ہوتا ہے، ہر وقت موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آل ٹائم وہ موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، تو اپنے پلیز بچوں کو بھی اس چیز کا عادی نہ بنائیں، ان کو اس چیز سے دور رکھیں، ان کو بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
اپنی صحت تو آپ خراب کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کا برین کیسے ایکٹیو ہوگا؟ اس کا اتنی چھوٹی عمر میں ہی آئی سائٹ بھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی میموری بھی کم ہو۔ اپنے ٹارگٹ میں یہ چیز لازمی لکھیں کہ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ اتنا میل جول نہیں رکھتے، وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے کمرے میں بھی اکیلے ہوتے ہیں، ان کو کسی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آل ٹائم وہ سوچتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ گمسم رہتے ہیں اور اپنے ہی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ غلط کیا ہو رہا ہے، صحیح کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جب کسی کے ساتھ میل جول ہی نہیں رکھیں گے تو انہیں دوسروں کی زندگیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے، میل جول رکھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں اسی کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو جب تک ہم دوسروں کے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی نہیں جان سکتے ہیں، اور ہمارا اپنی جو لائف ہے وہ بھی سٹک ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو میری ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہو کہ پلیز آپ باہر نکلا کریں، لوگوں سے بات چیت کیا کریں اور اپنے آپ کو فریش رکھیں، کیونکہ دنیا اللہ پاک نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اس دنیا میں ہم نے ہی رہنا ہے۔ تو جب تک ہم دوسروں کے ساتھ، اللہ کے باقی بندوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں ہماری زندگی میں کوئی رونق نہیں رہ جاتی۔ ہماری زندگی میں رونق تبھی ہوتی ہے جب ہمارے آس پاس کے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، تو اس سے لائف میں بہت ساری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں۔ آئے دن کیا ہوتا ہے کہ پیزے کھائے جا رہے ہوتے ہیں، برگر کھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کھانا چاہیے، لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل نہیں کھاتے، ہاں کبھی کبھار کھانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہی ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ لائک کی جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی روٹین کو بھی چینج کریں، ان کو بھی عادت ڈالیں کہ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا ہے، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آج آپ نے کیا کھانا ہے، تو یا وہ برگر یا پیزا، بس یہی چیزیں بتائیں گے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ہیبٹ کو بھی چینج کریں۔ ہیلدی لائف کے لیے ہیلدی فوڈ کا ہونا ہماری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوشش کیا کریں کہ باہر کے کھانے کھانے کی بجائے گھر میں صاف ستھرا کھانا بنایا جائے اور اس کو کھایا جائے۔ گھر میں ہی بہت اچھا کھانا بنایا جا سکتا ہے، اور آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کولڈ ڈرنک سے دور رکھیں۔ گھر میں جوس بنائیں، فریش جوس بنائیں، فروٹ کھائیں، اس طرح کی چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، کیونکہ ہماری صحت کے لیے ہیلدی ڈائٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور گھر کا بنا ہوا کھانا سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے۔ ہیلدی فوڈ کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کی عادت اپنے آپ کو بھی ڈالیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی ڈالیں، کیونکہ ایکسرسائز وہ چیز ہے جس سے ہماری پوری باڈی ایکٹیو ہوتی ہے، مینٹلی ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ایکسرسائز بھی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنی ایج کے اکارڈنگ ایکسرسائز لازمی طور پہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو بھی انہی لوگوں میں شامل کروں گی، جو کہ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں۔ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار چائے پی رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی چائے پی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں پہلے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، میں بہت زیادہ چائے پینا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا تو میری یہ عادت اب بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ پورے دن میں صرف 1 کپ چائے کا پیتی ہوں، کیونکہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ہر بری عادت کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ اپنے گول کو اچیو کرتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں کہ یہ اپنی تمام بری عادتوں کو میں نے اب ختم کرنا ہے، یہ میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، میری پوری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی بری عادتیں ایک ایک کر کے نہ چھوڑ سکیں۔ میں نے بھی یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کیا۔ پہلے میرے بھی یہی حالات ہوتے تھے کہ میں بھی بہت ساری چیزیں استعمال کرتی تھی، موبائل بہت زیادہ یوز کرتی تھی، اور چائے کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ میری روٹین میں نہیں تھی، لیکن جب میں نے بھی رات کو ایک لسٹ بنائی، اس کے اکارڈنگ 21 ڈیز کے چیلنج کو میں نے ایکسیپٹ کیا، اور کوشش کی کہ اب میں اسی کے مطابق اپنے لائف کو اسپینڈ کروں گی، اور یقین مانیں کہ یہ 21 ڈیز کا چیلنج نے میری لائف کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کوشش کیا کریں کہ نماز جب صبح صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھا کریں، نماز کی عادت سب کو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ 21 ڈیز نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی عادت بن جاتی ہے، آپ پھر نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی نماز کو اس میں ضرور شامل کیجئے گا، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہر کام سے زیادہ ضروری ہے۔
تو کوشش کریں کہ 21 ڈیز کے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، ایک لسٹ بنائیں جیسے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اسی طرح سے ہی آپ نے ایک ٹارگٹ بنانا ہے، اس ٹارگٹ کو آپ نے پھر اچیو کرنا ہے، ٹھان لینا ہے، ارادہ کر لینا ہے کہ اب میں نے اپنے 21 ڈیز میں نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک دو دن میں ختم نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ جیسا کہ نماز کے لیے صبح آپ اٹھتے ہیں تو ایک دن اٹھنے سے آپ کی روٹین نہیں بنے گی، آپ کو ڈیلی اٹھنا پڑے گا۔ جب آپ ڈیلی اٹھیں گے، نماز ادا کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کو خود کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ خود ہی کیونکہ جب ہماری روٹین بن جاتی ہے تو کوئی کام مشکل نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہر کام ایزی ہو جاتا ہے، ٹائم ٹیبل ہمارا بن جاتا ہے اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، کس ٹائم کون سا کام کرنا ہے۔ کیونکہ ہم جب پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو سوچنے میں ہی ہمارا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے امید ہے کہ 21 ڈیز کے چیلنج کو آج سے آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو عادتیں آپ کی بری ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔